الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لولا لفي شأن حبيبه مخبرا وعامرا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال بك بني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللہ حضور کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حجتاً توفیقاً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد امین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے. پچھلے جمعہ آپ نے سنا تھا کہ نمرود نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم دیا تھا. جب نمرود نے آگ کو آگ میں جلانے کا حکم دیا اور آگ کو منجنیق میں رکھ کر آگ کی طرف اچھالا گیا تو اس وقت تمام فرشتے آپ کی بارگاہ میں آئے، باری باری آئے، آپ سے کہنے لگے کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ حکم دیں. تو آپ نے سب کو فرما دیا کہ مجھے تمہاری حاجت نہیں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ آپ حکم کریں میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا. جبرائیل نے کہا کہ آپ حکم کریں کہ میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا. تو جب معراج کے وقت آیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام حضور کے ساتھ تھے. آپ کے گھر سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے حرام تک، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ میں جماعت ہوئی وہاں بھی تھے. اور جب لامکانوں پر گئے تو جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہیں جبرائیل ٹھہر گئے. حضور نے فرمایا جبرائیل آگے چلو، تو وہاں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ آگے میں نہیں جا سکتا، آگے رب کے نور کی اتنی تجلی ہے کہ میرے پر جل جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا. تو ادھر حضور نے فرمایا جبرائیل وہ وقت یاد ہے جب میرے دادا ابراہیم نے، جب دادا میرا ابراہیم آگ کی طرف جا رہا تھا، اس وقت تم نے کہا تھا کہ میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا. وہ بات یاد ہے؟ آج کیوں ٹھہر گیا ہے؟ اس وقت کہا تھا میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا، لیکن جبرائیل آج ادھر ٹھہر گیا ہے، آگے کیوں نہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میری پہنچ یہاں تک ہے، آگے نہیں جا سکتا، آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. تو حضور نے فرمایا ہے جبرائیل میں اپنے دادا ابراہیم کا آج تجھ سے بدلہ لے رہا ہوں. تو نے کہا تھا میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا، آج میں تجھے کہہ رہا ہوں جبرائیل میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا. اگر کوئی تیرا پیغام ہے تو بتا دے، اگر تیرا کوئی پیغام ہے تو بتا دے، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تک تو بھی نہیں جا سکتا. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے دادا ابراہیم نے مجھے کوئی پیغام نہیں دیا تھا، لیکن میں دوں گا، میرا ایک پیغام ہے آپ لے دیں. حضور نے فرمایا کہ بولو جبرائیل. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو اس سے بس صرف میری یہ عرض پیش کر دینا کہ سارے نبیوں کے پاس وہی لے کر آیا ہوں، سارے نبیوں کی خدمت کی ہے. اگر کل قیامت کا دن ہے، جب کل قیامت کا دن ہے یا رسول اللہ اور آپ کی امت جب پل صراط پار کر رہی ہو تو مجھے ان سارے میں نبیوں کی خدمت میں وہی لے کر آیا ہوں جس کی جو کمائی بنتی ہے. اگر سلا مجھے اللہ یہ دے دے کہ آپ کی امت میرے پروں کے اوپر پاؤں رکھ کر پل صراط پار کر لے، میں سمجھ جاؤں گا کہ میری جو ساری محنت ہے اس کی کمائی مل گئی.
جو میں نے سارے نبیوں کی خدمت کی ہے، یہ مجھے اس کا صلہ ملا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ فرما دیجیے گا یا اللہ نے جبرائیل کی یاد ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو اس وقت مجھے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھانے کی اجازت مل جائے۔ اب محققین نے لکھا ہے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ کتنا خوش نصیب ہے حضور کا امتی، یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نور کے بنے ہوئے ہیں تمہارے قدموں کے نیچے پر رکھتے ہوئے بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ اتنا خوش نصیب ہے حضور کا امتی۔ جب نمرود نے آگ میں جلانے کا حکم دیا، آپ کو آگ نے کچھ نہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے تخت لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نیچے بچھا دیا۔ سارے فرشتے آگے، اللہ نے فرمایا جاؤ فرشتوں میرے ابراہیم کا آگ میں دل لگاؤ۔ اب سارے فرشتے آگے، وہاں آگ نے کچھ نہیں کیا۔ آگ کے ہاتھوں میں جو رسیاں بیڑیاں بندھی ہوئی تھی وہ جل گئیں، ان کے علاوہ کسی چیز کو بھی آگ کی کسی چیز کو آگ نے کچھ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جس کسی نے آگ جلائی تھی وہ جلتی رہ گئی، تپش اس کی ختم ہو گئی۔ پوری دنیا میں پوری روئے زمین پر آگ نے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں جلائی، اس کے علاوہ کسی آگ نے کچھ نہیں جلایا۔ اب نمرود اپنے محل کی چھت پر چلا گیا، ادھر سے دیکھ رہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب نمرود نے کہا کہ ابراہیم باہر آ جاؤ۔ یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ کسی نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں 7 دن رہے، کسی نے لکھا ہے کہ 40 دن رہے، کسی نے لکھا ہے کہ 50 دن رہے۔ یہاں 3 روایتیں مشہور ہیں، سب سے زیادہ مشہور 40 دن آپ آگ میں رہے۔ تو جب 40واں دن ہوا نمرود چھت پر گیا تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ ادھر سے کہنے لگا کہ ابراہیم میں سمجھ گیا ہوں تیرا رب تجھ سے بہت محبت کرتا ہے، باہر آ جا۔ باہر آ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے تو نمرود کہنے لگا کہ تیرا رب تجھ سے بہت محبت کرتا ہے، یہ محبت میں بھی پانا چاہتا ہوں، رب کی محبت میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تیرے رب کی بارگاہ میں 4000 گائیں ذبح کرتا ہوں۔ نمرود نے کہا کہ 4000 گائیں میں اپنی قربان کرتا ہوں تیرے رب کی بارگاہ میں، تاکہ جو رب تجھ سے جتنی محبت کرتا ہے وہ مجھ سے بھی اتنی کرے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ایک گائے کی بھی قربانی تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک تو میرا کلمہ نہیں پڑھ لیتا۔ فرمایا تیری گائے کی ایک گائے کی قربانی بھی تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک تو میرا کلمہ نہیں پڑھ لیتا۔ تو نے اگر میرا کلمہ نہ پڑھا 4000 کا 4 لاکھ گائے اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرے، ایک بھی قابل قبول نہیں۔ اب نمرود ادھر بادشاہ کا خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، کہنے لگا کہ میں اپنی بادشاہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ نمرود بادشاہ جس نے 400 سال تک بادشاہ کی ہے، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، کسی کو اناج ایسے نہیں دیتا تھا جب تک اسے سجدہ نہیں کرتے، جب تک اسے کوئی خدا نہیں مانتا تھا اسے اناج نہیں دیتا تھا۔ اپنی رعایا پر اتنی قربانی کرتا تھا، جو غلہ آتا تھا قبضے میں لے لیتا، جب عوام کو دینے کی باری آتی تو ان کو کہتا مجھے خدا مانو بعد میں دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو کہنے لگا کہ اگر تم مجھے خدا مانے گا تو میں تب دوں گا، نہیں دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں، تجھے نہیں مانوں گا، بھوکا مر جاؤں گا لیکن تجھے خدا نہیں مانوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو خدا نہیں مانا، باقی جو اس کی قوم تھی اس کو خدا مانتی تھی۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ کہا کہ جب تک تو میرا کلمہ نہیں پڑھے گا تب تک تیری ایک گائے بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تو آپ اس سے سمجھدار لوگوں نے بتایا، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں ولیوں کے پاس کچھ نہیں، ادھر کیوں جاتے ہو، ان کا وسیلہ کیوں پیش کرتے ہو، یہ تو کچھ نہیں دیتے۔ اب یہاں بات ثابت ہو گئی کہ نبی کو جب تک نہیں مانو گے خدا بھی راضی نہیں ہوگا، نبی کو جب تک نہیں مانو گے خدا کی بارگاہ میں تمہاری عبادت قبول نہیں۔ نبی کا کلمہ جب تک نہیں پڑھو گے فرمایا تب تک تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو پتہ چلا نبی ہمارے لیے ہدایت بن کر رہے ہیں، نبی ہمارے لیے ہدایت بن کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر کلمہ نہیں پڑھتا تیری ایک گائے قبول نہیں۔ تو نمرود نے کلمہ نہیں پڑھا، نمرود نے کلمہ نہیں پڑھا کیونکہ کہنے لگا کہ میں اپنی بادشاہت کیسے چھوڑ سکتا ہوں، آج جو عزت کے ساتھ رہ رہا ہوں مجھے لوگ خدا مانتے ہیں، میں کسی کو بھی خدا مانوں۔ اس نے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ تم اپنے رب کی فوج تیار کر، میں اپنی فوج تیار کرتا ہوں۔ جنگ کا اعلان کرنے لگا کہ تم اپنے رب کی فوج تیار کر،
اور میں اپنی فوج تیار کرتا ہوں. نمرود بادشاہ نے اپنے جو محل تھا اس نے اتنا لمبا اتنا بڑا محل بنایا ہوا تھا کہ 5000 گز کا لمبا تھا. یعنی اس محل کی جو عمارت اتنی لمبائی تھی 5000 گز کی تھی، یعنی 15000 فٹ. 15000 فٹ کا اتنا محل تھا اس کا. اور اس کا دعویٰ کیا تھا کہ میں آسمان تک پہنچ کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خدا کا معادلہ قتل کروں. اس کا یہ دعویٰ تھا. اتنی لمبی عمارت بنائی ہوئی تھی، اتنا بڑا محل بنایا ہوا تھا. کہنے لگا کہ تم اپنے خدا کی جو فوج ہے وہ تیار کر، میں اپنی فوج لشکر تیار کرتا ہوں. نمرود نے پورا لشکر تیار کیا. 4000 شہر آباد کیے تھے اس نے. سارے عوام کو اکٹھا کر لیا. لشکر تیار ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اسے تو سب سے اپنی جو تیری کمزور مخلوق ہے اس کا لشکر دکھا دے. جو سب سے کمزور مخلوق ہے تو اس کا لشکر اس پر بھیج. تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں ایک بادل چھا گیا. جو نیچے آیا تو وہ سارا کا سارا بادل مچھروں سے بھرا ہوا تھا. سارے کے سارے مچھر تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فوج جو لشکر تیار ہوئی وہ مچھروں کی تیار ہوئی. اللہ نے سارے مچھروں کا لشکر نمرود کے لشکروں پر پھیلا دیا اور اتنا ان کے اوپر پھیل گیا کسی کو فرصت تک نہ ملی کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ نے ان پر عذاب اتنا مسلط کر دیا مچھروں کا کہ نمرود کی فوج کے آدمیوں کا گوشت کھا گئے. یہاں تک کہ صرف ہڈیاں بچ گئیں. نمرود کو ایک پل میں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا ہو گیا. سارے مچھروں نے نمرود کے لشکر کو تباہ برباد کر دیا. اب نمرود اکیلا رہ گیا. دیکھا کہ میرا سارا لشکر برباد ہو گیا. اب ادھر سے ایک مچھر نکلا اور نمرود کی ناک میں چلا گیا. بادشاہی کا خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا. بادشاہ تھا. سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے اللہ نے اسے مرا دیا. وہ مچھر ان کے ناک کے ذریعے دماغ میں چلا گیا اور اس کے دماغ کا گوشت کھانے لگا. اب نمرود کو بہت تکلیف ہوتی اور مچھر کو رب نے حکم دیا تھا اس کے سر میں جو دماغ میں چل گیا ادھر گوشت کھانے کا اس کو رب نے حکم دیا. اب جیسے وہ گوشت کھاتا نمرود کے سر میں جوتیاں پڑتی پھر اس کو آرام آتا. وہاں کے جو طبیب تھے انہوں نے یہی علاج نکالا. ان کے پاس اور کوئی علاج نہ ملا. اب وہ مچھر جب اسے کاٹتا تو یہ سر پکڑ کر رونے بیٹھ جاتا اور اس کے دربار میں آدمی تیار رہتے تھے اس کو جوتیاں مارنے کے لیے تاکہ بادشاہ کے سر پر جوتیاں پڑیں گی اس کو راحت ملے گی، آرام ملے گا، سکون ملے گا. جتنی دیر تک اتنی بادشاہت کی تب تک رب نے اسے ذلیل کیا. 400 سال تک یہ مچھر اس کے دماغ میں گھومتا رہا، اس کو کھاتا رہا، بالآخر مر گیا. مچھر کے ذریعے رب نے اسے مرا دیا. خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا. تب تک اپنی رعایا کو اناج نہیں دیتا تھا جب تک ان کو کہتا تھا مجھے تم خدا نہ مانو. تکبر کر بیٹھا تھا. تکبر کا انجام برا ہوتا ہے. تکبر کا انجام برا ہوتا ہے. یہاں رب نے قرآن پاک میں فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، تکبر سے نہیں چلتے، عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرمایا جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. رحمان کے بندے ہیں ہی وہی جو عاجزی سے چلتے ہیں. تو اب مفسرین فرماتے ہیں آیات سے پتہ چلا رب کے بندے ہیں ہی وہی جو عاجزی سے چلتے ہیں. تکبر والوں کو رب نے اپنا بندہ نہیں بنایا. سب سے زیادہ معبود رب کو جو سب سے زیادہ محبوب پسند چیز ہے وہ عاجزی ہے، انکساری عاجزی ہے، تکبر نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے. رب کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو پیارا عمل ہے وہ عاجزی ہے. اس لیے علماء کرام نے فرمایا عاجزی اختیار کرو. رب نے فرمایا کہ تم عاجزی اختیار کرو میں تجھے بلندی دوں گا. ایک پہاڑی پر آدمی چلتا ہے تو جھک کر چلتا ہے وجہ کہ جا وہ بلندی کی طرف رہا ہوتا ہے. پہاڑی پر اگر تکبر کی کر کر ہم چلے، سینہ آگے کر کے چلے تو چڑھ نہیں سکتے. عوام کے جھونکے نے ہمیں گرا دینا ہے. جھک کر چلیں، عاجزی کے ساتھ چلیں، رب نے ہمیں اوپر کر دینا ہے، یعنی بلندی کی طرف چڑھ جائیں گے. اور جب آدمی اسی پہاڑ سے اترتا ہے تو سینہ آگے ہوتا ہے، تکبر کی طرف نیچے آتا ہے. یعنی تکبر ہمیں بلندی سے نیچے لے آتا ہے، عاجزی نیچے سے بلندی کی طرف لے جاتی ہے. عاجزی ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. یہ عاجزی سب سے زیادہ رب کو پسند یہی عاجزی ہے. اس نے تکبر کیا تھا نا، کہا کہ میں بہت بڑا رب ہوں، میں کسی کے رب کو کیوں مانوں. ابراہیم السلام کہنے لگا میں تیرے رب کو نہیں مانوں گا. اور کو پانا چاہتا تھا لیکن حضرت ابراہیم السلام نے فرمایا کلمہ نہیں پڑے گا تیری ایک گائے بھی قبول نہیں.
اب وہ ایسے مر گیا، اس نے رب کو نہیں مانا، رب کی طرف نہیں آیا، رب کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا، عاجزی اختیار نہیں کی، ساری زندگی تکبر میں رہا، رب نے اسے ایسا عذاب دیا مرنے سے پہلے بھی عذاب میں مبتلا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے تھے تو ادھر ایک جنگل میں ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ملا، وہاں ایک پتھر پر لکیر تحریر لکھی ہوئی تھی، ادھر جو مرا ہوا تھا نا ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا وہ کسی بادشاہ کا تھا جس کا نام شمشان تھا، شمشان بن عاد بن عود بن شداد، یہ شداد بادشاہ جس نے دنیا میں جنت بنائی تھی یہ اسی کی اولاد میں سے تھا، شمشان تھا وہ مرا ہوا بادشاہ، اس نے تحریر لکھی، اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام نے وہ تحریر پڑھی، کہنے لگا کہ میرا نام شمشان ہے، میں نے یہاں 400 سال حکومت کی ہے، 400 سال حکومت کی، 400 شہر آباد کیے، کئی ہزار جنگیں میں نے جیتی، 1700 سال اس کی عمر تھی، 1700 سال اس نے عمر گزاری تھی، اور 12,000 کنواری لڑکیوں سے، 1200 کنواری لڑکیوں سے اس نے شادی کی تھی، طلاق یافتہ الگ 1200 کنواری لڑکیوں سے اس نے شادی کی تھی، جب مرا تو بہت کی شدت میں مرا۔ اس نے تحریر لکھی ہوئی تھی، کہنے لگا کہ ہمارا لشکر جنگل سے گزر رہا تھا، میں اپنے لشکر سے بچھڑ گیا ہوں، تھا بادشاہ خود کو رب بھی کہتا تھا، جنگل سے بچھڑ گئے، اپنے لوگوں سے بچھڑ گیا، جنگل میں بھٹک گیا، اسے اپنا راستہ ہی نہیں ملا، اپنا راستہ کہاں جاتا ہے، سیدھا راستہ کہاں تھا اس کو یہ بھی پتا نہیں تھا، بھٹک گیا، یہاں ادھر مارا گھوم کے پھر کے جب تھک گیا، بھوک پیاس سے رب نے اس کو مار دیا، بھوکا پیاسا مر گیا، ادھر لکھا اس نے کہ ایک مٹھی اگر جوڑ کی کوئی مجھے دے دے میں ساری سلطنت اسے دے دوں گا، ایک پانی کا گلاس اگر مجھے کوئی دے دے یہ جو میری ساری سلطنت جائیداد ہے میں اسے دے دوں گا، یہ اس کی حسرت تھی مرتے ہوئے۔ تکبر بہت بری چیز ہے، اپنے آپ میں عاجزی پیدا کریں، آج کسی کے لیے جھک جانا کل قیامت کے دن ہمیں سرخرو بنا دے گا۔ آج بڑوں کے امام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر تم کسی بڑے بزرگ کا ادب کرو گے نا اللہ عز و جل تمہارا اسی طرح ادب کرائے گا جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے۔ اب مفسرین نے لکھا ہے ایسے دو باتیں واضح ہوگی، ایک یہ کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی، بوڑھا ہوگا نا عمر لمبی ہوگی، دوسری یہ کہ اس کا تجھے صلہ دنیا میں مل جائے گا، جس طرح تمہیں آج کسی بزرگ کا کسی بڑے کا ادب کیا ہے کل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ذریعے تمہارا ادب کرے گا، اس لیے اپنے بڑوں کا بھی ادب کیا کریں۔ آج کی نوجوان نسلیں بہت زیادہ خراب ہو گئی ہیں، ہم نے معاشرہ ہی ایسا دے دیا ہے، ہم نے ماحول ہی ایسا دے دیا ہے، اسلام کی ہسٹری سے دور رکھا ہوا ہے، تاریخ اسلام کھول کر دیکھا نہیں اسلام ہمیں درس کیا دیتا ہے، والدین کے حقوق، ہمارے بڑوں کے حقوق، ہمارے اسلام کے حقوق کیا ہیں، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہم نے وہ ہسٹری کھولی نہیں، اس کو اٹھا کر دور رکھ دیا اور دنیا کے ناول میں مشغول ہو گئے۔ ایک کسی مفسر نے ایک بہت بڑے مجمع میں سوال کیا، ایک آدمی ایک لیکچر تھا اس نے سوال کیا، وہاں بہت بڑے آدمی آئے ہوئے تھے جن کی شہرت کے ڈنکے دنیا میں بج رہے تھے، اسی نے کہا کہ تم سارے مسلمان ہو، کہنے لگے جی ہاں ہم سارے مسلمان ہیں، کہنے لگا ایک سوال ہے آپ سب سے ناراض نہ ہونا، جواب صحیح دینا، سب نے کہا کہ سوال کا جواب بتاؤ، کہنے لگا کہ آج سے پہلے سب سے آخری نماز آپ نے کب پڑھی تھی اور سب سے آخر میں یعنی کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے آخری نماز پڑھی ہے اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے قرآن پاک کھول کر پڑھا ہے۔ مسلمانوں کہنے لگا کہ سارے مسلمانوں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا کہ آخری مرتبہ قرآن پاک پڑھا تھا اور کتنا عرصہ ہو گیا کہ آخری مرتبہ آپ نے نماز پڑھی تھی۔ اب سارے خاموش ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا راستہ شہرت کی طرف لیا ہوا تھا، مشہور ہونے میں زندگی وقت کر دی تھی، رب کو راضی کرنے کی طرف آئے نہیں، قرآن پڑھا نہیں، کھولا نہیں، نماز کی طرف آئے نہیں۔ اب وہ سارے خاموش ہو گئے، وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں آپ کی زندگی ساری جو ہے شہرت یافتہ ہونے میں گزر گئی، قرآن کی طرف نہیں آئے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، لیکن آج مسلمانوں نے اسے الگ کر دیا اور انگریزوں کی انگریزی کتابیں پڑھنے کی طرف لگ گئے۔ یہی تو انگریزوں کا مشن ہے کہ ہم انہیں قرآن سے دور کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک مسلمان کا ایمان مضبوط ہے ہم اسے ہرا نہیں سکتے، ایمان مضبوط ہے ہم اسے ہرا نہیں سکتے، وہ ہمیں کمزور کر رہے ہیں چھوٹی موٹی اس طرح کی چیزوں سے، ہمیں ورگلا کر اپنے آپ میں بہکا کر۔ وہ کہتے ہیں جب تک انہیں
اس نے ایمان دل کا جو مضبوط ہے یہ کمزور کرو گے تب ہم ان کو ہرا دیں گے. اس لیے ان کو رستہ آہستہ آہستہ اسلام کی محبت ان کے دل سے نکال دو. قرآن سے دور کیا، پھر نماز سے دور کیا، اسلام سے دور کرتے یہاں تک کہ بندے کو کافر بنا دیتے ہیں. آدمی کو اپنے اعمال کا پتہ نہیں چلتا کہ کون سا جملہ میں نے بول دیا کہ کفر کی طرف لے گیا. یہ پتہ نہیں چلتا کیونکہ انہوں نے ناول ایسے لکھ دیے، انہوں نے کلمے ایسے لکھ دیے، ایسی تاثیرات، ایسی غزلیں، ایسی ہستیاں، ایسی کہانیاں لکھ دی ہیں جن کو پڑھنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اور پڑھنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا. کیوں؟ اسلام کی ہسٹری سے دور ہے. جو علوم اپنے اوپر فرض ہے علم سیکھنا وہ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے. اس لیے کیونکہ اس نے ساری زندگی ان کے پیچھے دوسروں کے پیچھے لگا دی، اس لیے اپنا ایمان بھی برباد کر دیا. اللہ رسول کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کرام سے، انبیاء کرام سے سچی پکی محبت اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.